السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے سحر علی۔ اردو سٹوری چینل سحر وائز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں تو ویڈیوز کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اور آپ بھی اپنے ساتھ ہونے والی کوئی کہانی یا واقعہ ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل ایڈریس پر سینڈ کیجیے اور آپ چاہیں گے تو آپ کا نام شیئر کیا جائے گا۔ آج میں آپ کو ایک نوجوان لڑکا عابد پر بیتنے والے پراسرار واقعات کی روداد سنانے جا رہی ہوں، جس کے پاس ایک پازیب آ گئی تھی۔ عابد کے ساتھ ہونے والے پراسرار واقعات سننے کے لیے کہانی کو مکمل سنیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ لاہور شہر تاریخی اعتبار سے ایک بہت ہی قدیم شہر ہے، جس نے اپنے دل میں صدیوں پرانی سفر ہستی سے مٹی ہوئی ثقافتوں کو سمیٹ رکھا ہے۔ یہ ذکر ہے کئی سال کا، جب میں اپنے دو دوستوں امجد اور سہیل کے ساتھ پرانے مکانوں اور حویلیوں کے گرنے کا ملبہ اٹھانے کا کام کیا کرتا تھا۔ یہ کام نہ تو میرا خاندانی کام تھا اور نہ ہی میں ایسا اپنے خاندان کے لیے کرتا تھا۔ پیشے کے لحاظ سے ہم لوگ خاندانی کاشتکار تھے۔ ہندوستان میں جتنی زمین میرے آباء و اجداد چھوڑ کر آئے تھے، اس کے بدلے میں پاکستان میں میرے دادا کو کچھ تھوڑی بہت زمین مل گئی تھی۔ پاکستان میں تو زمین کم تھی ہمارے پاس، لیکن میرے دادا، والد اور بڑے بھائی کی انتھک محنت سے اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی کہ ہم آہستہ آہستہ پھر اسی طرح ذمہ داری اور کاشتکاری میں کامیاب ہو گئے۔ مجھے ذمہ داری کے کاموں سے دور رکھ کر پڑھایا گیا، اس لیے مجھے ان کاموں سے خاصی دلچسپی نہیں تھی۔ ملبہ اٹھانے کا کام میں صرف اپنے دوستوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کرتا تھا، جو کہ میرے کلاس فیلوز بھی تھے۔ ہم تینوں مل کر ٹھیکے لیا کرتے تھے، پھر اس کام کو مکمل کرنے کے لیے بہت سارے مزدوروں کو دہاڑیوں پر رکھا جاتا تھا۔ ان دنوں ہمیں لاہور شالامار باغ سے کچھ آگے جو علاقہ ہے شاہ حسین کے مزار کے قریب، وہاں ایک پرانی حویلی کا ملبہ اٹھانے کا ٹھیکہ مل گیا۔ اس کام کو مکمل کرنے میں ہمیں تقریباً 15 سے 20 دن درکار تھے۔ ہم نے شالامار باغ سے کچھ فاصلے پر ایک خالی جگہ دیکھ کر وہاں پر اپنا ٹینٹ لگا لیا۔ ہم لوگ اسی طرح اپنے کام کو جلد از جلد نمٹانے کے لیے وہاں کام والی جگہ کے ارد گرد ٹینٹ لگا کر کام کیا کرتے تھے۔ میری دلچسپی دراصل اس کام سے زیادہ اس میں آثار قدیمہ کی طرح ملنے والی ان نادر و نایاب چیزوں میں ہوتی تھی، جو کبھی کبھی ملبے کے ڈھیر میں سے یا پھر ہماری کھدائی کرنے سے ہمیں مل جایا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے رات بھر جنگجو قسم کے ناول پڑھنے کا بھی شوق تھا۔ ہمارے کام کی نوعیت کچھ اس طرح طے پاتی کہ ملبہ اٹھا کر ہمیں دریائے راوی کے کنارے پر ڈالنا تھا، لہٰذا مزدوروں پر نظر رکھنے کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا خیمہ دریائے راوی کے کنارے پر بھی نصب کر دیا۔ ہم تینوں میں سے کوئی نہ کوئی وہاں جا کر بیٹھا کرتا تھا، لیکن اس بار اس جگہ بیٹھنے کی زیادہ تر ڈیوٹی میرے حصے میں آتی تھی۔ ہمیں کام کرتے ہوئے تقریباً 5-6 دن گزر گئے تھے۔ ایک دن میں دریائے کنارے والے خیمے میں بیٹھا ہوا مزدوروں کو دیکھ رہا تھا اور ساتھ میں ایک ناول بھی پڑھ رہا تھا۔ کوئی 2-3 مزدور 2 بالش کے برابر ایک چکور ڈبہ نما پرانی زنگالو صندوقچی اٹھائے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے میری طرف۔ جس مزدور کے ہاتھ میں صندوقچی تھی وہ کہنے لگا، صاحب جی یہ ڈبہ اس مٹی میں سے نکلا ہے، جو مٹی ہم ٹرالی بھر کر حویلی سے لے کر آئے تھے۔ ہم ٹرالی سے مٹی اتار رہے تھے کہ اس میں چھن چھن کی آوازیں آئیں۔ جو ہم نے مٹی میں سے ڈھونڈا تو اس میں سے یہ ڈبہ نکلا۔ میں نے اپنی کتاب ایک طرف رکھی اور مزدور سے کہا، صندوقچی کو میز پر رکھو۔ اس نے خیمے میں میری چرپائی کے سامنے رکھے ہوئے چھوٹے سے ٹیبل پر صندوقچی رکھ دی۔ اب میں نے چاروں طرف سے غور سے دیکھنا شروع کیا۔ شاہی طرز پر بنے ہوئے اس ڈبے میں ایک ہی طرف ایک چھوٹا سا تالا لگا ہوا تھا، باقی چاروں طرف بہت ہی خوبصورت انداز میں
نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ پھر میں نے ایک مزدور کو ایک گیلا کپڑا لانے کو کہا۔ گیلے کپڑے سے صاف کرنے پر وہ چاندی سے بنا ہوا ڈبہ اور بھی چمکدار ہو گیا۔ پھر میں یہ سوچنے لگا کہ اس کا تالا کیسے کھولا جائے۔ اگر تالے کو توڑا گیا تو ڈبے کی ساری خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ پھر میں نے صندوقچی کو ہاتھ میں اٹھا کر اس کے وزن کا اندازہ لگایا اور اس کا وزن مجھے بہت زیادہ محسوس نہیں ہوا۔ جیسے ہی میں اس ڈبے کو ہلاتا، اس میں سے کسی چیز کے چھنکنے کی آواز بار بار آتی۔ میں نے اس چھوٹے سے تالے کو پکڑ کر اسے پورا زور لگا کر موڑنے کی کوشش کی، لیکن بعد میں مجھے افسوس ہوا کہ مجھے اتنا زور لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اس لیے کہ میرے زور لگانے سے نہ صرف تالا بلکہ اس کی وہ چھوٹی سی نازک سی کنڈی بھی میرے ہاتھ میں آ گئی۔ صندوقچی کا ڈھکن کھولنے پر اس میں ایک سرخ رنگ کی مخمل کی تھیلی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس تھیلی کو صندوقچی سے باہر نکالا۔ تھیلی کا مخمل کا کپڑا ایسا عجیب کپڑا تھا جو کہ میں نے کبھی زندگی میں بھی نہیں دیکھا۔ تھیلی کے منہ پر بندھی ہوئی سنہری ڈوری کی گرہ کھولا تو خیمے کی پوری فضا ایک خوشبو سے معطر ہو گئی جو روح تک اثر کر رہی تھی۔ مزدور اس بات پر حیران تھے کہ اس تھیلی میں صرف خوشبو بھری ہے یا اس میں کچھ اور بھی ہے۔ میں نے تھیلی کا منہ کھول کر اس کو ٹیبل پر پلٹ دیا۔ اس میں سے ایک سونے کی جڑاؤ نگینوں سے بنی پازیب ٹیبل پر آ گری اور اس میں لگے چھوٹے چھوٹے گھنگرو جیسے موتیوں نے ایک جل ترنگ مچا دیا۔ میں نے اس کو ہاتھ میں اٹھایا تو اس کا وزن ایک پاؤ سونے سے کچھ اوپر تھا۔ میں اس پازیب کی بناوٹ اور نگینوں کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ایسی چیز تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ کافی دیر تک میں اس کو دیکھتا رہا۔ مزدوروں نے پوچھا، صاحب جی یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا سونے کی جھانجھر ہے۔ کچھ دیر بعد میں نے مزدوروں کو کام کرنے کے لیے بھیج دیا اور اس پازیب کو اسی طرح تھیلی میں ڈالا اور تھیلی کو دوبارہ صندوقچی میں رکھا، لیکن اب وہ پہلے کی طرح سے بند نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کو ایک رسی سے باندھا اور تیز تیز چلتا ہوا خیمے سے کچھ فاصلے پر کھڑی اپنی جیپ میں آ بیٹھا۔ جیپ اسٹارٹ کر کے سیدھا اپنے دونوں دوستوں کے پاس امجد اور سہیل کے پاس پہنچا، شالمار باغ والے ٹینٹ پر۔ جب ان کو میں نے یہ پازیب دکھائی تو وہ بھی حیران اور پریشان ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگے۔ پھر ان کے چہروں پر خوشی چھا گئی۔ سہیل کہنے لگا، چل یار عابد، کافی عرصے بعد تجھے ایک چیز تو ملی آثار قدیمہ سے۔ آج اس حیران کر دینے والی خوشی میں عابد سے بہترین قسم کا کھانا کھاتے ہیں۔ امجد نے سہیل کی طرف دیکھ کر کہا، بات تو واقعی خوشی کی ہے عابد، اب تمہیں نہ صرف ہمیں کھانا کھلانا پڑے گا بلکہ ان مزدوروں کو بھی کچھ نہ کچھ انعام دینا پڑے گا۔ سہیل نے مجھے تاکید کرتے ہوئے کہا، ہاں یار میں سب مزدوروں کو انعام دے دوں گا۔ سہیل، مگر پہلے صبح بازار جا کر اس کی مالیت کا تو اندازہ کر لیں۔ اسی ہنسی مذاق میں اور کھانا کھاتے ہوئے کب رات کے 1:30 بج گیا پتہ ہی نہ چلا۔ اس رات مجھے اپنے ماموں کے گھر جانا تھا ایک بہت ضروری کام سے۔ میں ماموں کے گھر شہر کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ پازیب کو میں نے امجد اور سہیل کے حوالے کر دیا اور میں کوئی لمحہ ضائع کیے بنا اب وہاں سے اپنی جیپ لے کر نکل پڑا۔ جب میں شالمار باغ کے گیٹ سے گزرا تو وہاں سڑک کے کنارے مجھے ایک نہایت خوبصورت بلکہ کسی بھی لڑکے کی سوچ سے زیادہ حسین اور جمیل لڑکی کھڑی نظر آئی، جسے اس وقت سڑک پر تنہا کھڑا دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران ہو گیا۔ وہ بھی غالباً میری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں چونکہ تیز رفتاری سے آ رہا تھا اس لیے چاہتے ہوئے بھی ایک دم سے بریک نہ لگا سکا۔ کافی فاصلے پر جا کر میں نے بریک لگائی اور سائیڈ میں لگے آئینے میں دیکھا۔ وہ ابھی تک میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے گاڑی کو ریورس گیئر میں ڈالا اور گاڑی اس کے پاس لے گیا۔ گاڑی کو اس کے بالکل قریب روکا اور اس سے پوچھا، آپ اس وقت اکیلی یہاں کیا کر رہی ہیں؟
کیا کسی کا انتظار کر رہی ہیں؟ ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے، اس نے عجیب انداز میں جواب دیا، جسے سن کر میں مزید حیران ہو گیا۔ میرا انتظار؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا، ہمارا مطلب ہے اگر آپ پر گرا نہ گزرے تو آپ راستے میں کہیں اتار دیجیے گا۔ اس کے کپڑے نہایت چمک رہے تھے، نہ صرف کپڑے چمک رہے تھے بلکہ اس کا پہناوا بے شمار زیور چاندی سونے سے بھرا ہوا تھا، اور دل میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس لڑکی کے گھر والے کیسے عجیب لوگ ہیں جنہوں نے ایک تو اس اکیلے یہاں بھیج دیا اور اتنا بھاری اور خوبصورت زیور پہنا کر۔ آپ اس طرح ہماری طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کی آواز پر ایک دم میں چونک گیا۔ ہاں جی، کچھ نہیں، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کو راستے میں کہیں اتارنے سے بہتر ہوگا میں آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دوں۔ ویسے آپ کو جانا کہاں ہے؟ آپ ہمیں اپنی بگی پر بیٹھنے کی اجازت دے دیجیے، جہاں اترنا ہوگا ہم اتر جائیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر میں اور پریشان ہو گیا۔ بگی پر؟ آپ اس جیپ کو بگی کہہ رہی ہیں؟ یہ گاڑی ہے محترمہ، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا؟ خیر بیٹھ جائے، میں نے غصے سے کہا، اور اس کے بیٹھتے ہی میں نے تیز رفتاری سے جیپ اسٹارٹ کی اور ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ راستے میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی اس کی طرف دیکھا، لیکن جیسے ہی شاہی قلعہ کا گیٹ آیا اس نے ایک دم کہا، ہمیں یہیں اترنا ہے۔ میں نے ایک دم بریک لگا دی اور ایک دم گاڑی سے اتر کر قلعے کے اندر جانے والے راستے پر وہ چلنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ کہتا، وہ انتہائی تیزی سے چلتی ہوئی میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے یہ سوچ کر گاڑی آگے بڑھا دی کہ ضرور کوئی پاگل لڑکی ہے، ورنہ اس وقت اندھیرے میں اس کو قلعے میں کیا نظر آئے گا۔ ماموں کا گھر نواں کوٹ موڑ سمن آباد پہنچتے ہوئے مجھے رات کے 2:30 بج چکے تھے۔ ماموں سے باتیں کرتے ہوئے اور کمرے میں جا کر سوتے ہوئے تقریباً مجھے 3:45 کا وقت ہو گیا تھا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو دن کے 2 بج رہے تھے۔ ماموں نے بھی نہیں جگایا۔ میں جلدی سے نہا کر میں نے سیدھا دوپہر کا کھانا ہی کھا لیا اور جلدی سے جیپ میں بیٹھ کر شالمار باغ والے ٹینٹ پر پہنچا، جہاں امجد اور سہیل کو اپنا منتظر پایا۔ ہم تینوں کو اصل میں مارکیٹ جانا تھا اس پازیب کی قیمت لگانے، لیکن دیر ہونے کی وجہ سے ہم نہ جا سکے۔ خیر میں نے کزن ان دونوں کو رات والا قصہ نہیں بتایا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اب دریا کنارے والے ٹینٹ پر جا کر بیٹھو اور کام دیکھو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں دوسری پازیب بھی مل جائے۔ امجد نے مجھے آنکھ مارتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور میرا ایک زوردار قہقہ فضا میں بلند ہوا اور میں جیپ اسٹارٹ کر کے دریا کنارے والے خیمے پر آ گیا۔ وہاں میں نے اس جگہ جا کر جہاں مزدور مٹی ڈال رہے تھے کام کا جائزہ لیا، کچھ کام کے بارے میں ان سے گفتگو کی اور واپس خیمے میں آ گیا، اور آ کر ایک مزدور جس کا نام رحمت تھا اس کو لیمپ جلانے کے لیے کہا، اس لیے کہ شام کے سرمئی سائے آہستہ آہستہ اب گہرے کالے رنگ کے ہو رہے تھے۔ رحمت لیمپ کی چمنی کو ریت اور دریا سے دھو کر لے آیا اور لیمپ میں مچھی کا تیل ڈال کر اسے جلا دیا۔ میں نے رحمت سے کہا، رحمت آج رات ہم لوگ یہیں رہیں گے، تم جا کر رات میں چائے پینے کا انتظام کرو۔ ٹھیک ہے صاحب جی۔ رحمت اتنا کہہ کر نہ جانے کہاں سے دودھ اور چینی پتی لے کر آ گیا۔ پھر اس نے لکڑیاں اکٹھا کی اور ساتھ ہی کچھ اینٹوں کا چولہا سا بنا لیا۔ جب میں کہوں تو وہ فوراً چائے بنا لے، اور میں چارپائی پر سفید شفاف چاندنی بچھے بستر پر لیٹ گیا۔ میرے ذہن میں بار بار وہی رات والا قصہ آ رہا تھا۔ رات سے پہلے میں نے ایسا حسن کہیں نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ فلموں میں بھی نہیں، لیکن ایسے ہی کپڑے جو رات کو میں نے اس لڑکی کو پہنے دیکھا تھا، ایک فلم میں سبیحہ خانم کو پہنے دیکھا تھا جس میں وہ شہزادی بنی ہوئی تھی، لیکن اس لڑکی کو ایسے کپڑے کہاں سے ملے؟ پھر اس نے میری گاڑی کو بگی کیوں کہا؟
میں نے انہی خیالات میں گم نہ جانے کتنی دیر تک یوں ہی لیٹا رہا کہ آخر ٹرالی بھی آ گئی مٹی کی، اور مزدوروں نے شور مچا مچا کر ٹرالی سے مٹی اتارنا شروع کر دی۔ انہی مزدوروں کے ہاتھ سہیل اور امجد نے میرا کھانا بھی بھیج دیا۔ میں اٹھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ مزدور مٹی اتار کر اپنا حساب لے کر چلے گئے۔ میں نے لیمپ کی روشنی میں کلائی پر بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھا، رات کے 10 بج رہے تھے۔ میں نے اور رحمت نے مل کر کھانا کھایا۔ رحمت نے چائے بنا کر مجھے دی اور خود میری چارپائی کے قریب زمین پر چٹائی بچھا کر لیٹ گیا۔ میں بھی چائے پینے کے بعد حسب عادت لیٹ کر لیمپ کی روشنی میں ناول پڑھنے لگا۔ ناول پڑھتے پڑھتے جب رات کا پہلا پہر ختم ہو گیا اور رات آہستہ آہستہ اپنے دوسرے پہر میں داخل ہو گئی تو مجھے پورا خیمہ اسی معطر خوشبو میں گھرا ہوا محسوس ہوا، وہی پازیب کی تھیلی والی خوشبو۔ اسی خوشبو کو محسوس کر کے میں چونک سا گیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اپنے چاروں طرف دیکھا مگر مجھے آس پاس کچھ دکھائی نہ دیا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہ میرا وہم ہے یا واقعی اس خوشبو کا جھونکا، کہ مجھے خیمے سے باہر کسی پائل کی جھنجھناہٹ کی ہلکی مگر مدھور سی آواز سنائی دی۔ میں یہ دیکھنے کے لیے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اپنی چارپائی سے اٹھا اور خیمے کا پردہ ہٹا کر باہر نکل آیا۔ باہر جو دیکھا تو وہی رات والی لڑکی خیمے سے باہر رکھی ہوئی میری کرسی پر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے بڑی جرأت کر کے اسے پوچھا کہ آپ وہی ہیں نا جو کل رات میری گاڑی پر بیٹھی تھی؟ آپ ہمیں دیکھ کر حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ مگر آپ اس وقت یہاں، کسی نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اچھا اور برا تو ہم نہیں جانتے، ہمارا جی چاہا تو ہم آپ کے پاس آ گئے۔ آپ یہاں آئیں کیسے؟ ارے آپ بے معنی سوالات بہت کرتے ہیں، ہمیں تو آپ نے خود بلایا ہے۔ میں نے بلایا ہے آپ کو؟ آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں میں؟ لوگ ہمیں سلطنت آرا کے نام سے پکارتے ہیں، ویسے ہمارا نام مہر بانو ہے۔ سلطنت آرا کا لقب؟ ہم آپ سے ایک چیز لینے آئے ہیں جس کو آپ نے بلا اجازت اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ آپ کی چیز میرے پاس؟ میں نے حیرت میں ڈوب کر کہا۔ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ کل رات آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو میری گاڑی میں رہ گئی ہو۔ اگر آپ ہم سے ایک عہد کریں تو وہ چیز ہم آپ سے کبھی واپس نہیں لیں گے۔ دیکھیے محترمہ، کیسی چیز اور کیسا عہد، میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا۔ میں نے ضد ہو کر کہا، ہم چلتے ہیں، ہمارے جانے کا وقت ہو گیا ہے، کل ہم پھر آئیں گے۔ اور وہ اٹھ کر میرے سامنے بڑے شاہانہ انداز سے چلتی ہوئی کچھ دور جا کر اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ لیکن اس کے جاتے ہی مجھے یوں لگا جیسے میری روح بھی اس کے ساتھ اڑ کر چلی گئی ہے، اور میں اپنے اندر ایک دم عجیب سی بے چینی محسوس کرنے لگا۔ اندر خیمے میں آ کر میں بستر پر لیٹ گیا اور اس لازوال حسن کے، اس کے بولنے کے انداز کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر اس کا یوں اتنی رات میں اکیلے آنا، اکیلے ہی جانا، لیکن میرے پاس اس کی کون سی چیز ہے؟ یہ سب سوچتے سوچتے مجھے صبح ہو گئی، اور رات بھر جاگنے کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا جو دوپہر تک بہت تیز ہو گیا۔ رحمت نے جب مجھے بخار میں مبتلا دیکھا تو ٹرالی والے مزدوروں کے ہاتھ سہیل اور امجد کو پیغام پہنچا دیا۔ میرے بخار کا سن کر وہ دونوں تمام کام چھوڑ کر میرے پاس آ گئے، اور آتے ہی انہوں نے مجھے جیپ میں ڈالا اور ڈاکٹر کے پاس لے گئے، جہاں ڈاکٹر نے یہ بتا کر انہیں تسلی دی کہ بے آرامی کی وجہ سے بخار ہو گیا ہے، تھوڑا آرام کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نہ کہتا تھا سہیل، یہ بخار اس کو رات بھر جاگ کر ناول پڑھنے سے ہوا ہے۔ امجد نے مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، میں نے بھی تم لوگوں سے یہی کہا تھا نا یار کہ آرام کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ میں نے امجد کو جواب دیا۔ ڈاکٹر نے مجھے بخار کی دوا میں نیند کی دوا بھی شامل کر کے دے دی۔
جو میں نے ضد کر کے قصدن دریا والے ٹینٹ پر آ کر تھوڑا سا ناشتہ کر کے کھا لی، جبکہ سہیل اور امجد کی مرضی یہ تھی کہ میں ان کے پاس ان کے ٹینٹ پر رہوں جب تک میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ لیکن ان کو میری بات ماننا پڑی اور رحمت کو ایک بار پھر میرے پاس چھوڑ کر میری ضرورت کی تمام اشیاء دے کر وہ رخصت ہو گئے۔ دوا کھانے کے بعد مجھ پر غنود کی طاری ہو گئی جو بالآخر مجھے نیند کی گہری وادیوں میں لے گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کب تک سوتا رہا۔ میری آنکھیں اس وقت کھلی جب کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ دیکھا تو رحمت چٹائی پر بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے گھڑی میں اس وقت ٹائم دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ خیمے سے باہر نکلا تو میرے تمام ہوش و حواس اجاگر ہو چکے تھے۔ باہر اسی طرح مجھے سلطنت آرا کرسی پر بیٹھی ملی۔ آپ نے کتنی دیر لگا دی جاگنے میں؟ ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اس نے مجھے دیکھ کر کہا۔ آپ نے بھی تو آنے میں بہت دیر کر دی۔ میں آج آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی پوچھئے، اس نے کہا۔ کیا میں آپ کو چھو سکتا ہوں؟ پہلے آپ کو ہمارے ساتھ عہد کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی ہم آپ کو اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ کیسا عہد؟ یہ عہد کہ آپ روزانہ رات کو ہم سے اسی جگہ ملا کریں گے۔ آپ کا مطلب ہے میں وعدہ کروں آپ سے ملنے کا؟ وعدہ تو میں کر سکتا ہوں، لیکن صرف رات میں ہی کیوں ملنا چاہتی ہیں آپ؟ ہم آپ سے صرف رات میں ہی مل سکتے ہیں، مہروز بانو نے کہا۔ ایک اور بات میری سمجھ میں نہیں آئی، آپ اتنی رات گئے اکیلی اس سنسان ویران جگہ پر کیسے آ جاتی ہیں؟ آپ کے گھر والے آپ کو کچھ نہیں کہتے؟ ہم آپ کو ان سب باتوں کا جواب دے دیں گے، پہلے آپ ہم سے یہاں روز ملنے کا عہد کیجئے۔ یہاں ملنے کا تو میں آپ سے وعدہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جیسے ہی یہاں سے ہمارا کام ختم ہو جائے گا ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ اچھا، مہروز بانو نے افسوس سے کہا۔ میری بات کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ کیا میں آپ کو چھو سکتا ہوں؟ اس کا ابھی وقت نہیں آیا۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں۔ اتنا کہہ کر مہروز بانو کل رات کی طرح میرے سامنے سے اٹھ کر ایک ہوا کی جھونکے کے مانند گزر گئی اور میں وہیں حیران پریشان کھڑا رہا۔ چند لمحوں کے بعد واپس اپنے خیمے میں آ گیا اور جیسے ہی میں اپنی چرپائی پر لیٹنے لگا تو دیکھا کہ رحمت جاگ رہا ہے۔ آپ باہر کس سے باتیں کر رہے تھے صاحب؟ میں تو کسی سے باتیں نہیں کر رہا تھا، ویسے ہی ٹھنڈی ہوا میں باہر گھومنے گیا تھا۔ میں نے آپ کو خود سنا ہے کسی سے باتیں کرتے ہوئے باہر۔ تمہیں وہم ہوا ہوگا رحمت، میں کسی سے باتیں نہیں کر رہا تھا۔ میں نے رحمت کو ٹالنے کی کوشش کی اور خود چادر اوڑھ کر لیٹ گیا۔ رحمت بھی چپ کر کے لیٹ گیا۔ صبح مجھے پہلے دن سے بھی تیز بخار ہو گیا۔ امجد اور سہیل مجھے اٹھا کر پھر ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور اب انہوں نے مجھے میرے گھر بھیجنے کا پروگرام بنا لیا، لیکن میں تو اس خیمے سے ہٹنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہو رہا تھا، جبکہ وہ بھی اپنی ضد پر اڑ گئے تھے۔ پھر میری اس بات پر کل تک کا سمجھوتا ہو گیا کہ اگر کل بھی مجھے اسی طرح بخار رہا تو پھر میں اپنے گھر گاؤں چلا جاؤں گا۔ اس بات کو مانتے ہوئے وہ دونوں مجھے خیمے میں چھوڑ کر چلے گئے اور میں بے قراری سے رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ مجھے مہروز بانو سے پیار ہو گیا ہے۔ اس یقین کے پیدا ہوتے ہی مجھے ایسا لگا کہ میں اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا اور میں اسے اظہار محبت کے لیے بے چین ہو گیا۔ پھر سوچنے لگا کہ اظہار محبت کروں گا تو کیسے؟ کیا ایک دم کہہ دوں گا کہ مہروز بانو مجھے آپ سے محبت ہے، یا مجھے محبت ہو گئی ہے؟ نہیں، ایسا تو ٹھیک نہیں لگے گا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ اس کو اپنے دل کا حال بتانا بھی ضروری ہے۔ میں اپنے آپ سے ہی سوال جواب کر رہا تھا کہ کیوں نہ پہلے اس کو کوئی تحفہ دے دوں، پھر اس سے یہ بات کروں۔ مگر اس کے لیے کیا تحفہ ہونا چاہیے؟ مہروز بانو تو بہت امیر گھر کی لڑکی لگتی ہے۔
ہاں یاد آیا، وہ پازیب، وہی ایک ایسی چیز ہے جو اس کی شان کے برابر، اور آج میں وہ اس پازیب کو خود پہناؤں گا اپنے ہاتھوں سے۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے رحمت کو تانگے کا آنے جانے کا کرایہ دے کر اسے امجد کے پاس بھیجا کہ وہ پازیب لے کر خود میرے پاس آ جائے۔ امجد آیا پازیب لے کر اور بغیر کوئی بات کیے چلا گیا۔ شاید وہ اس بات پر ناراض تھا کہ میں نے ان دونوں پر بھروسہ نہیں کیا اور اس جنگل بیابان میں اپنی بیماری کے باوجود ان سے پازیب کو منگوا لیا، اور میں نے یہ سوچ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیا کہ جب سلطنت آرا کی ساری داستان سناؤں گا تو وہ خود میری خوشی میں شریک ہو جائیں گے۔ میں نے رات 1 بجے مہروز بانو کا بے چینی سے انتظار کرنا شروع کیا۔ ایک ایک پل گن گن کر گزار رہا تھا۔ رحمت پاس ہی زمین پر بے خبر سو رہا تھا۔ میں کبھی پازیب کو اس کے ڈبے میں رکھتا، کبھی اس کو اپنے ہاتھ میں تھامتا، کبھی ٹہلتا اور کبھی اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر لیٹ جاتا۔ ہوا کی ہلکی سی بھی سرسراہٹ پر اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ رات کے 3 بجے مجھے باہر ہلکی سی پائل کی آواز سنائی دی اور میں تڑپ کر خیمے سے نکلا تو اس کو کرسی پر بیٹھے پایا۔ آپ نے آنے میں آج اتنی دیر کیوں کر دی؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ آپ کا مطلب ہے ہمیں آج آنے میں تاخیر ہو گئی ہے؟ لیکن ہم تو روزانہ اسی وقت آتے ہیں، مہروز بانو نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، شاید مجھے ہی ایسا لگ رہا ہوگا، میں نے حیران ہو کر کہا۔ میں آج آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں مہروز بانو۔ ہم نے کہا تھا نا کہ لوگ ہمیں سلطنت آرا کے نام سے پکارتے ہیں، لیکن چلے آپ کی بات بھی کچھ اور ہے۔ کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ آپ کہاں رہتی ہیں؟ آپ کا گھر کہاں ہے؟ جب کبھی ہمیں تلاش کرنا ہو تو جہاں آپ کے ماموں حضور رہتے ہیں اسی شاہراہ پر چند قدم آگے جائیے گا، ہم وہیں کہیں آپ کو مل جائیں گے۔ اس جگہ کو تو مور سمن آباد نواکوٹ کہتے ہیں۔ آپ اتنی دور سے یہاں آتی ہیں؟ ہمیں نہیں پتا اسے کیا کہتے ہیں، ہم تو شروع سے ہی وہیں رہتے ہیں۔ مگر وہاں تو اتنے گھر ہیں، میں آپ کو یا آپ کے گھر کو کیسے تلاش کروں گا؟ آپ جب وہاں پہنچ جائیں گے تو ہماری خوشبو خود بخود آپ کو ہمارے گھر تک لے آئے گی۔ اچھا، میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں مہروز بانو۔ مہروز بانو نے حیران ہو کر پوچھا۔ تحفہ؟ ہاں، مگر اس شرط پر کہ وہ تحفہ میں آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے پہنانا چاہتا ہوں۔ آپ ہمیں پہلے دکھائیں، اگر آپ کا تحفہ ہمیں پسند آیا تو ہی ہم آپ سے پہنیں گے۔ میں نے پازیب مہروز بانو کے سامنے ریت پر رکھ دی، جسے دیکھ کر اسے ایک دم جھٹکا لگا۔ یہ تحفہ ہے آپ کا؟ اس نے خوف زدہ آواز میں کہا۔ ہاں، اسے میں آپ کے پاؤں میں خود پہنانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں مہروز بانو۔ اگر آپ اس پازیب کو خود پہنانے کی ضد چھوڑ دیں شاہزیب مرزا تو یہ آپ کے اور ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ میں نے چونک کر مہروز بانو کی طرف دیکھا۔ میرا نام یہ تو نہیں ہے؟ جی، یہ آپ ہی کا نام ہے شاہزیب مرزا، آپ کو اب یاد نہیں؟ یہ نام آپ کو پسند ہے کیا؟ میں نے خوش ہو کر کہا۔ جی، صدیوں سے پسند ہے، جب آپ کو کمال الدولہ کا لقب نہیں ملا تھا۔ کمال الدولہ کا لقب مجھے؟ آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب تو میرے ہاتھ سے یہ پازیب پہن لو مہروز بانو۔ آپ کی یہی ضد ہے تو پہلے ہم سے ایک عہد کیجیے کہ ایک بار آپ ہمارے گھر ضرور تشریف لائیں گے۔ اس میں وعدہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ تمہارے گھر تو مجھے آنا ہی پڑے گا۔ نہیں، پہلے آپ وعدہ کیجیے کہ آپ ایک بار ضرور آئیں گے۔ ٹھیک ہے مہروز بانو، میں ایک بار آپ کے گھر ضرور آؤں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اب تو آپ خوش ہیں نا؟ اب تو یہ پازیب پہن لیجیے خدا کے لیے۔ میرا وعدے کرنے پر مہروز بانو نے اپنے دونوں پاؤں میرے آگے کر لیے۔ جب میں پازیب ہاتھ میں لے کر اس کے پاؤں کی طرف بڑھا تو اس کے ایک پیر میں بالکل ویسی ہی دوسری پازیب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ چونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ پازیب صدیوں پرانی حویلی جو کہ اب گر چکی تھی اس کے ملبے سے ملی تھی، اور یہ پازیب 200-300 سال پرانی تھی۔
اور معروض بانو کے پیر سے ویسے ہی پازیب دیکھ کر مجھے پازیب کی مدت یاد آ گئی اور میں ایک دم سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گاؤں والے گھر میں تھا۔ میرے تمام گھر والے اور امجد سہیل بھی میرے پاس موجود تھے۔ ان سب کو اکٹھا دیکھ کر میں نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے اٹھ نہ سکا۔ پتہ چلا کہ پورے 8 روز بعد مجھے ہوش آیا تھا۔ اس کے بعد میرے والد نے مجھے ملبہ اٹھانے والے کام سے سختی سے منع کر دیا اور میں کچھ ہی عرصے میں صحت یاب ہو گیا۔ پھر چند ایک سالوں کے بعد جب میں اس واقعے کو تقریباً بھول چکا تھا تو ایک دن میں اپنے ہی اسی ماموں کے گھر گیا۔ واپسی پر گھر سے نکل کر غیر ارادی طور پر میں ملتان روڈ چوک یتیم خانہ جانے والی سڑک پر چلنے لگا، لیکن تھوڑا چل کر میں ایک جگہ رہ گیا۔ ابھی میں یہ سوچ کر حیران ہو ہی رہا تھا کہ میں اس ویران اور بوسیدہ مقبرے کے سامنے آ کر کیوں رک گیا۔ اسی مانوس سی خوشبو نے میرا استقبال کیا اور میں اس خوشبو کی رہنمائی میں خود بخود مقبرے میں داخل ہو گیا۔ میں حیران پریشان کھڑا مقبرے میں بنی ہوئی صدیوں پرانی اس قبر کو دیکھ رہا تھا کہ ایک آواز، ایک سرگوشی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ شاہ زیب مرزا، آپ آ گئے ہیں؟ ہم جانتے تھے کہ آپ ہمارے گھر ضرور تشریف لائیں گے، مگر اپنی امانت لیتے جائیے گا۔ میں نے آواز کی سمت میں چاروں طرف نظریں گھمائیں تو مغلیہ دور کے بنے ہوئے اس مقبرے کی خستہ حالی اپنے منہ سے اپنی داستان سنا رہی تھی، مگر مقبرے کے چاروں ستونوں میں یہ سوچ کر تاک بنا دیے گئے ہوں گے کہ شاید یہاں آ کر کبھی کوئی دیا جلا دے، اور میرے غور سے دیکھنے پر انہیں طاقوں میں سے ایک طاق میں وہی پازیب رکھی تھی۔ میں نے غیر ارادی طور پر محروز بانو کا حکم مانتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر پازیب وہاں سے اٹھا لی اور ایک حیرت بھری نگاہ سے اس قبر کو دیکھا اور مقبرے سے باہر آ کر ایک کپڑا خریدا جس میں اس پازیب کو لپیٹا اور 4 چراغ خرید کر ان میں سرسوں کا تیل ڈالا اور ان کو محروز بانو سلطنت آرا کے مقبرے کے طاقوں میں جلا دیا۔ فاتحہ پڑھ کر میں سیدھا اپنے گاؤں کے قبرستان پہنچا اور وہاں گھڑا کھود کر اس پازیب کو دفنا دیا۔